الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها فبأي أبواب الجنة دخلت شاءت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور پس پردہ ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان جیسی بیش بہا دولت سے سرفراز کیا ہے. ایمان تو ہمیں مل گیا ہے، اب اس ایمان کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے کہ ایمان ہمارا بچے کیسے اور قبر میں ہمارے ساتھ کیسے چلا جائے. ایمان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے اس ایمان کو بچا کر کے قبر میں لے جانا. چونکہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا. ایک قسم تو وہ ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، ایمانی زندگی گزاری، ایمان لے کر گئے. دوسری قسم منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا. کافر گھرانے میں پیدائش ہوئی، کافرانہ زندگی گزاری، کفر لے کر گئے. تیسری قسم آپ نے فرمایا منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا. کافر گھرانے میں پیدائش ہوئی، کافرانہ زندگی گزاری، لیکن مقدر کا ایسا سکندر تھا کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو ایمان لے کے جا رہا ہے. چوتھی قسم فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا. ایمان والے گھرانے میں پیدائش ہوئی، ایمانی زندگی گزاری، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو کفر کی حالت میں اس سے زیادہ بد نصیب، شقی اور محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایمان والا ہو کر کے ایمان والی حالت میں قبر میں چلا جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے انسان ہیں جو دنیا میں اہل ایمان کی رجسٹر میں شمار ہیں، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کے دفتر میں وہ کفار کی فہرست میں لکھے ہوئے. تو اس لیے محترم خواتین، اپنے ایمان کو بچانے کی محنت کرنا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میں سب سے زیادہ آپ کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے. آپ کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے
آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے باقاعدہ پری پلان لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہیں ابھارا جا رہا ہے، برانگیختہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سنتی بھی ہوں گی اور دیکھ رہی ہوں گی، اور ہر جگہ ایسے ناگفتہ بے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بچیاں ایمان والوں کی اور جا رہی ہیں غیر ایمان والوں کے ساتھ، اور یہ ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، آپ سوچیں خود کہ جس بچی کو مسلمان ماں نے دودھ پلایا، مسلمان باپ نے جس کے کان میں اذان دی، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑی ہوئی، کھیلی کودی، اور جب وہ جوان ہوئی اب وہ کافروں کے ساتھ میں، غیروں کے ساتھ میں ان کی گود میں جا کے کھیلے، اسے کفر اچھا لگنے لگے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی اور بغیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ماؤں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ مائیں خاص طور سے، کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے پتہ نہیں چلا، یہ ناممکن ہے۔ ماں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچی کی نگاہوں کو پڑھ لیتی ہے، بچی کا قدم کدھر گر رہا ہے ماں سمجھ جاتی ہے، بچی کی نشست و برخاست، اس کی نقل و حرکت سے ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بچی کہاں اڑ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بچی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو اور ماں کو پتہ نہ چلے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے، ماں چشم پوشی سے کام لیتی ہے، ماں باپ سے چھپاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آگے قدم بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر وہ کسی کے سمجھانے سے باز نہیں آتی اور اپنے ایمان کا سودا کر کے غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، بچیوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اللہ رسول کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، قرآن کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اللہ رسول کی محبت سے ان کے سینوں کو معمور کر دو، آخرت کا اتنا شوق جگا دو اور جنت کا اتنا شوق لگا دو کہ وہ کفر کی طرف مکروہ نگاہ سے بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، پھوٹی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں کہ نہیں، ہم اسلام کا سودا، ایمان کا سودا کسی حال میں نہیں کر سکتے۔ تو اپنی بچیوں کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بچی کفر کے ساتھ چلی گئی، غیر کے ساتھ چلی گئی، وہ ہمارے لیے تو مر گئی، ہمارے لیے تو مر گئی۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول دیں۔ کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو صبح کو اٹھتی ہیں اور اپنی بچیوں کو اٹھاتی ہوں۔ عجیب بات ہے، صبح کو بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، بچہ ہے سونے دو، اور اسی بچے کو اسکول جانے کے لیے زبردستی اٹھایا جاتا ہے۔ اب کیوں نہیں سمجھا جا رہا بچہ اٹھ نہیں رہا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، بچی اٹھ نہیں رہی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے تو بچہ ہے سوتا رہنے دو، بچی ہے سوتی رہنے دو، لیکن اسکول کے لیے نہیں، اس کے فیوچر کا مسئلہ ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے، لہذا اس کو تو اسکول بھیجنا ہی پڑے گا۔ حالانکہ ہمارے ضمیر کی آواز ہونا چاہیے تھی، ہماری ایمانی طاقت اور قوت یہ ہونا چاہیے تھی کہ نہیں، اسکول جائے نہ جائے فجر کی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اسکول کا نہ جانا ایک وقت گوارا ہو، لیکن نماز ہماری بچی یا بچہ چھوڑ دے، یہ ہمیں گوارا نہ ہو۔ لیکن آج
عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے جب وہ خدا کے سامنے نہیں جھکے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی، اللہ کو یاد نہیں کرے گی، اور صبح اٹھ کر کے منہ دھو کر کے سیدھی اسکول میں جائے گی، روح کی غذا ملی نہیں، جسم کی غذا دے دی گئی اور بھیڑیوں کے حوالے کر دیا گیا، تو کیا امید ہے یہ بچی بچے گی؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کبوتر کو بلی کے حوالے کر دو اور کہو بلی حفاظت کرے گی ان کی؟ بلی تو نوچ کر کے اس کے ٹکڑے کر دے گی۔ ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو ہم نے کیا کیا ہے؟ بھیڑیوں کے حوالے کیا ہے، جن کے پاس ایمان نہیں، دین نہیں، دھرم نہیں، تہذیب نہیں، اخلاق نہیں، سلیقہ نہیں، ان کے حوالے ہم نے کر دیا کہ ٹھیک ہے تم ان کی تربیت کرو۔ وہ ہمارے ایمان کے محافظ نہیں، ایمان کے لٹیرے بن سکتے ہیں۔ میں اسکولی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہ تعلیم جو ہمارے ایمان پر شبخوں مارے، وہ تعلیم جو ہماری اخلاق کا دیوالیہ نکال دے، وہ تعلیم جو ہماری حیا کو نوچ کے پھینک دے، ایسی تعلیم کو تعلیم کا لفظ دینا بھی میں توہین سمجھتا ہوں۔ تعلیم حیا سکھاتی ہے، تعلیم انسانیت سکھاتی ہے، تعلیم اخلاق سکھاتی ہے، نہ کہ تعلیم بے حیائی سکھائے۔ وہ کہاں کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اپنی بچیوں کو پہلے صبح کو روحانی غذا دو، صبح اٹھاؤ، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، روح کی غذا مل گئی، ٹھیک ہے، اب ان کو جسم کی غذا دی جائے گی، اب ناشتہ کراؤ، اب ان کو مدرسے یا اسکول میں جہاں بھیجنا ہے حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ میں ان کو بھیجو، چونکہ روح کی غذا ملی ہے۔ اب اسکول میں یا کالج میں اگر کفر یا شرک یا اسی طریقے سے غیر اسلامی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، اندر کی پاور اور اندر کی طاقت موجود ہے، یہ مقابلہ کر لے گی۔ اور روحانی غذا اگر نہیں ہے تو جو پیش کیا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو دعوت دی جا رہی ہے، جو بہاریں دکھائی جا رہی ہیں، جو رونقیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو ہی قبول کر لیا جائے گا۔ سبز باغ دکھائے گئے اور ہماری نسل اس کی طرف چلی گئی، حالانکہ وہ سبز باغ حقیقت میں جہنم کی آگ تھے جو ہمیں دکھائے گئے۔ تو اس لیے ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماں اپنی بچی کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ آج ڈگریوں کے بارے میں تو سوچا جاتا ہے کہ ہماری اولاد کو ڈگریاں ملیں، ٹھیک ہے ڈگریاں دلواؤ، لیکن ایمان اگر سوخت ہو رہا ہے، ایمان پر ضرب کاری پڑ رہی ہے اور ایمان زندگی سے نکل رہا ہے، تو یاد رکھنا یہ ڈگریاں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جتنی ڈگریاں ہیں موت پر آ کر ساری صفر ہو جاتی ہیں، کوئی ڈگری باقی رہے گی؟ کہ جب جنازہ رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، آئی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، جناب ہیں، جنازے پہ رکھے ہوئے، اب کیا ہے؟ مردہ ہیں، کوئی ڈگری ساتھ نہیں جا رہی۔ لیکن اگر یہی حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، بولو ان کی ڈگری بھی ختم ہو گئی، ان کی ڈگری بھی ختم ہوگی۔ بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، مفتی بنایا، اب یہ بچہ قبر میں جا رہا ہے تو بھی اپنے ایمان کو لے کر کے جا رہا ہے، حفظ کو لے کر کے جا رہا ہے۔ قبر میں پہنچا ہے، فرشتے آ کر کے سوال کر رہے ہیں، تو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی تم کون ہو، جاؤ یہاں سے، کہ نہیں جا سکتے۔ ارے ہمیں اکیلے میں سوال کرنا ہے، نہیں، اس نے دنیا میں ہمیں نہیں چھوڑا، ہم قبر میں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم کون ہو؟ کہ میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس نے مجھے دنیا کے اندر سینے سے لگا کے رکھا ہے، میں قبر میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دنیا کی ڈگریاں جتنی ہیں سب ختم ہو جائیں گی، لیکن جو قرآن کی ڈگری ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔
تو ڈگریاں دلواؤ ایمان کے ساتھ، ڈگریاں دلواؤ قرآن کے ساتھ، ڈگریاں دلواؤ حدیث کے ساتھ، ڈگریاں دلواؤ نبی کی سنتوں کے ساتھ، ڈگریاں دلواؤ اسلام کی حفاظت کے ساتھ۔ تو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، دینی ذہن سازی کرو۔ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات کبھی مت بٹھاؤ کہ تم ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے، انجینئر بنو گے تو کامیاب ہوگے، پروفیسر بنو گے تو کامیاب ہوگے، آئی ایس پی سی ایس بنو گے تو کامیاب ہوگے، تم ڈی ایم بن جاؤ گے، جج بن جاؤ گے، ایس ایس پی بن جاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ یہ ذہن میں مت رکھو، یہ رکھو کہ تم دیندار بنو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب دیندار ہونے کے ساتھ جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آئی ایس ہے، پی سی ایس ہے، جتنی بھی ڈگریاں ہیں، دیندار پہلے ہے۔ یہ ڈگریاں ہیں تو 1000 بار آپ کو مبارک ہو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر دین نہیں ہے اور یہ ڈگریاں ہیں تو ہم کہیں گے آپ نے اپنے بچے کو جہنم میں جھونک دیا ہے۔ دین اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو دین لانے کی کوشش کرو۔ ماں بنو، ماں جو حقیقت میں ماں ہوتی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو ماں کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک خاتون آئی 2 سال کا بچہ لے کر اور کہنے لگے حضرت میرے بچے کا سبق سنیے، میرے بچے کا سبق سن لیجئے۔ حضرت نے کہا یہ 2 سال کا بچہ جو تتلا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، دل کی بات کہہ نہیں سکتا، یہ کیا سبق سنائے گا کہ جی آپ سن لیں۔ پردے سے کہا، حضرت نے بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا سبق سناؤ۔ حضرت سوچ رہے تھے کلمہ سنائے گا، تو 2 سال کا معصوم بچہ ہے، وہ پڑھ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پڑھ رہا یہاں تک کہ پوری سورہ ملک پڑھ دی اس نے۔ 2 سال کا معصوم بچہ پوری سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ حضرت بھی انگشت بدندہ رہ گئے، حیرت زدہ، پوچھا بھائی اس بچے کو سورہ ملک یاد کیسے؟ 2 سال کے بچے کو کیسے یاد ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ اس بہن نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، جب سے اللہ نے یہ بیٹے کی نعمت مجھے دی ہے، اس دن سے لے کے آج تک میں نے روزانہ سونے سے پہلے اپنے بیٹے کو سورہ ملک سنائی ہے، اور اگر شرعی عذر کی وجہ سے میں نہ سنا سکی تو گھر کے کسی فرد نے سنائی ہے، لیکن روزانہ سورہ ملک سنائی ہے۔ آج اللہ وہ مجھے سنہرا موقع دے رہا ہے اور خوبصورت موقع کہ میرا بچہ آپ کو سورہ ملک سنا رہا ہے۔ ایسی ماں بنو، اللہ کرے ہمیں ایسی مائیں مل جائیں، ایسی مائیں مل جائیں۔ اب کہاں ایسی مائیں؟ اب تو ظاہر ہے جو ماں تھرکنے والی، ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، گانا گانے والی، سر سے دوپٹے کو اتارنے والی اور غیر شرعی لباس پہننے والی ماں ہے، وہ اپنے بچے کی یوں تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے تربیت کرے گی؟ دینی تربیت تو وہ کرے گی جو اپنے آنچل کو سنبھالنے والی ہو، جس کی آنکھوں کے اندر حیا ہو، جس کا دل قرآن کے نور سے منور ہو، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت سجی ہوئی ہو، وہ دینی تربیت کرے گی۔ جس کے دل میں دین کی عظمت ہو، دین کا تعلق ہو، ایمان کا نور ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا وجود سرشار ہو چکا ہو، وہ دینی تربیت کرے گی۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے ماؤں پر کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، دینی ذہن سازی کریں۔ دیندار بناؤ گی تو یہ خدمتگار بنیں گے آپ کے، اور دنیا دار بناؤ گی تو آپ کو ان کی خدمت کرنا پڑے گی، آپ کو ان کی بات ماننا پڑے گی۔ جو بچہ یا بچی دیندار ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اور جو بچہ یا بچی دنیا دار ہوتے ہیں ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں۔ دیندار ہے تو یہ کہے گا اگر میری ماں ناراض ہو گئی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا دار ہے تو ماں باپ کہیں گے بیٹا کماؤ پوت ہے، یہ ناراض ہو گیا تو خرچہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس لئے دیندار بناؤ ان کو۔ دینی ذہن سازی ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔
اپنے پرکھوں کو یاد کرو۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا تربیت کی، نظام الدین اولیاء کی والدہ نے کیا تربیت کی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا تربیت کی، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا تربیت کی، اور اسی طریقے سے امام حنیفہ کی والدہ نے کیا تربیت کی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیسی تربیت کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا تربیت کی۔ ان کو دیکھو، ان کے واقعات پڑھو، ان کی زندگی پڑھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ماں نے کہا اللہ میں نے تو نیت مانی تھی، منت مانی تھی، میں اپنے بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، یہ تو نابینا ہے، کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس کر دے، میرے بچے کی بینائی واپس کر دے۔ دعا مانگتی رہی، ایک دو دن نہیں، سالہ سال دعا مانگی، سال دعا مانگی۔ ایک رات وہ بھی آئی کہ جس میں خواب دیکھ رہی ہیں، غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، پوچھتے ہیں کیوں اتنا روتی ہے کہ میرا بچہ نابینا ہے، میں نے تو نظر مانی تھی اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، مگر یہ بچہ نابینا کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی۔ جب صبح اٹھی اور بیٹا اٹھا تو آواز دی اسماعیل۔ اب جو دیکھا تو آنکھ کھولی کہ بیٹا دکھ رہا ہے، کہ جی اماں دکھ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ماں وہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آنچل کو پھیلا دیتی ہے، اپنے دامن کو پھیلا دیتی ہے، نابینا بچے کی بینائی اللہ سے لے لیتی ہے۔ یہ تعلق ہے اللہ سے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، کفنا دیا گیا ان کو۔ ماں آئی تو دیکھا بچے کو کفنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی سے نہیں کہا اللہ کے نبی آپ دعا کرو میرا بچہ زندہ ہو جائے، مرا کب زندہ ہو؟ خود کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ میرا ایک ہی بچہ ہے، آمنت بکی توعا وہاجرت الیک رغبتا، اے اللہ میں اپنی خوشی سے ایمان لائی اور اپنے شوق سے تیرے مدینے کی طرف میں نے ہجرت کی ہے، فلا تشمت بی الاعداء، اے اللہ میرے بچے کو موت دے کے دشمنوں کو ہنسنا کا موقع نہ دے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ ایمان لائی تھی اپنے بچے کو مروا لیا، بچہ بھی ضائع ہو گیا، اے اللہ ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ الفاظ کہے ہیں، بچے نے یوں کفن چیرا اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک زمانے تک زندہ رہا۔ یہ ہے ماں اللہ سے مانگنے والی، اللہ سے تعلق۔ نبی سے نہیں کہا تھا اے نبی آپ دعا کرو، کیوں؟ معلوم تھا نبی بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے۔ تو اس لیے اس ماں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے بچے کو زندہ کر، اللہ نے زندہ کیا ہے۔ ماں کا جب اللہ سے ایسا تعلق ہوگا تو اپنے بچوں کو بھی اللہ کا تعلق دے گی۔ ماں نبی سے عشق کرنے والی ہوگی تو نبی کا عشق اپنی اولاد کو بھی دے گی۔ اور خدا نہ کرے مجھے معاف کرنا، اگر ماں کا تعلق کیا ہو؟ ماں کا تعلق کس سے ہو؟ فلم دیکھنے والوں سے ہو، فلم بنانے والوں سے ہو، ہیرو ہیروئن سے ہو، اور ان کی ادائیں اسے پسند ہو، ان کا لباس انہیں پسند ہو، اور ان کی نقل و حرکت انہیں پسند ہو، اور ویسے ہی کپڑے پہنتی ہو، اسی لباس کو اپنے لیے پسند کرتی ہو، تو ظاہر ہے یہ ماں نبی کا درس نہیں دے گی، یہ ماں قرآن کا سبق نہیں دے گی، یہ ماں اولیاء کرام کا سبق نہیں دے گی۔ یہ ماں سمجھائے گی بیٹا دیکھ یہ کیسا تھرک رہا ہے، بیٹی دیکھ یہ کیسے ناچ رہی ہے، بیٹی دیکھ اس کا لباس کتنا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بے حیائی کی دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن ماں اسی کی طرف بلاتی ہے۔ کیوں؟ ماں کے دل میں وہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ماں کے دل میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، خدا کے لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، اللہ سے اپنا تعلق قوی کرو اور اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔
لاکھوں بچیاں کفر کے دلدل میں دھس چکی ہیں، لاکھوں بچیاں دھس چکی ہیں۔ حیرت تو یہ ہے، آپ کا سیوہارا جو بجنور میں قصبہ ہے، سیوہارا قصبہ ہے، وہاں کے بارے میں اطلاع ملی، ہر 5ویں دن ایک مسلمان بچی کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے، ہر 5ویں دن جاتی ہے۔ کیوں ہو رہا آخر یہ؟ کیوں ہو رہا ہے کہ اسکولوں میں تو ڈال دیا اور ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، ایمان سے بچی کوری ہے، اسلام سے کوری ہے، قرآن کا پتہ نہیں، نبی کی محبت نہیں، تو ظاہر ہے اب اسے کفر پسند آئے گا، کفر اسے اچھا لگے گا۔ ایک صاحب کا بچہ دہرادون پڑھنے گیا، بچپن سے چھوڑ دیا پڑھنے کے لیے، جب پڑھ کر کے واپس آیا تو کہہ رہا مجھے کیرتن اچھا لگتا ہے، قرآن اچھا نہیں لگتا۔ کیرتن اچھا لگتا ہے، کہہ رہا ہندو دھرم مجھے اچھا لگتا ہے، اسلام اچھا نہیں لگتا۔ بچپن سے معصوم ہے، جب بھیج دیا کفر کے دلدل میں اسے ڈبو دیا تو ظاہر ہے اسے کفر اچھا لگے گا، اسلام اچھا نہیں لگے گا۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا ذہنیت دے رہے ہیں۔ جب ہم ذہنیت خراب کر دیں گے تو ظاہر ہے اب یہ بچے کفر ہی کی طرف راغب ہوں گے، اسلام کی طرف راغب نہیں ہو سکتے۔ تو میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کرو، گھر کا ماحول دینی بنے، روزانہ گھر میں تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم ہو، روزانہ گھر کے اندر آپ فضائل اعمال کو ہو سکتا ہے معمولی سمجھتی ہو۔ میں نے خود اپنے حضرت سے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے افریقہ میں بیان میں حضرت نے کہا تھا، دنیا میں گھر کی تعلیم میں فضائل اعمال سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ کہا اس میں پریکٹیکل بھی ہے، تھیوری بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ نماز پڑھو گے یہ ثواب ملے گا، نماز کیسے پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی نے ایسے پڑھی ہے۔ ذکر کرو گے یہ ثواب ملے گا، ذکر کیسے کیا جائے؟ کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ایسے ذکر کیا ہے، وہ حکایات صحابہ میں موجود ہے۔ قرآن پڑھو گے یہ ثواب ملے گا، قرآن کیسے پڑھا جائے وہ حکایات صحابہ کے اندر موجود ہے۔ تو پریکٹیکل بھی ہے، تھیوری بھی ہے، اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم ہو، نبی کی سیرت کی تعلیم ہو، روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گھر کے اندر مذاکرہ ہو۔ غیروں کے طریقے ہمارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، غسل کیسے کرتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے، اور مہمانوں سے ملاقات کیسے کرتے تھے، خریداری کیسے کرتے تھے، اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھا، معاملات کیا تھے، اور آپ علیہ السلام کی معاشرت کیا تھی، دوستوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے، آپ کی سیرت میں موجود ہے، آپ کی سنتوں میں موجود ہے۔ لیکن جب نہ ماں کو فرصت، نہ باپ کو فرصت، نہ بچوں کو فرصت، نہ بھائی کو فرصت، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی کمانے کی مشین بن جائے، بس کمانے والے بن جائیں۔ بچیوں کو ڈگریاں کیوں دلائی جا رہی ہیں؟ پہلے سے یہ ذہن خراب ہو چکا اور پہلے سے دل کے اندر گرا لگ چکی ہے کہ اگر برا وقت آ گیا تو کما کے کھا لے گی۔ پہلے سے ذہن بنایا برا وقت آ گیا تو کما کے کھا لے گی۔ اللہ نے عورت پر کمائی رکھی ہی نہیں ہے تو کیوں کمائے گی وہ؟ تو اس لیے اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ ہمیں اس لیے نہیں پڑھانا بچیوں کو کمائیں گی، کمانے کی ذمہ داری مردوں پہ ہے، خواتین پر نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی بچیوں کو ضروری طور پر جتنا ضروری ہے پڑھاؤ، اس کے بعد رخصت کرو کہ جائیں اپنے شوہروں کے پاس میں۔ ہماری عزت ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ اگر ہماری بیٹیاں گھر سے نکل جاتی ہیں، ہماری عزت پر بٹا لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آئیں تو قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن،
بھائی پر بٹا لگایا، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سو، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، یہ کیا تو نے کیا، بغیر باپ کے بچے کو لے کے آ گئی۔ ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کر رہی ہے مریم، بدنام کون؟ بھائی بدنام ہو رہا، باپ بدنام ہو رہا، ماں پر بٹا لگ رہا ہے۔ ایک بچی کا غلط قدم اٹھتا ہے، خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو دینی تربیت کے ذریعے سے، دینی تربیت کرو، دینی ذہن سازی کرو، اور ان کے دل و دماغ میں دین کو بٹھا دو، اور اتنی عظمت بٹھا دو کسی حال میں بھی اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکیں۔ تربیت کس کو کہتے ہیں آپ کو نہ معلوم ہو، تربیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک بات پر اس کی نظر رکھی جائے، ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو نظر رکھتی ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ماں سے آ کر کہہ رہے، اماں میں نے چاند دیکھا ہے، میں نے عید کا چاند دیکھا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا آئندہ عید کا چاند تو دیکھے گا پر ماں کو نہیں دیکھے گا۔ لپٹ گئے ماں سے، اماں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ ابا ہے نہیں، آپ بھی جا رہی ہو؟ کہ ہاں بیٹا میرا وقت آ چکا ہے۔ مجھے کس کے حوالے؟ کہ ٹھیک ہے تم تہجد کے وقت میں آؤ تب میں بتاؤں گی۔ اگلے دن نظام الدین اولیاء تہجد کے وقت میں پہنچے تو دیکھا ماں مصلی پر بیٹھی دعا کر رہی ہے۔ پہنچ کے پاس میں بیٹھے جا کر دعا کرتے کرتے ماں نے ہاتھ پکڑا نظام الدین اولیاء کا، یوں آسمان کی طرف کیا اور کہا، اللہ میں اپنے اس بچے کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور یہ کہا اور پیچھے کو گری، انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتے، اللہ کے حوالے کر رہی ہیں۔ ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ شیاطین کے، بدماشوں کے، اوباشوں کے، مکاروں کے، ان کے حوالے ہم نے اپنی نسلوں کو کر دیا کہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ تربیت کا جنازہ گھروں سے نکل چکا ہے، نہ باپ کو فرصت ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، نہ ماں کو فرصت ہے کہ اولاد کی تربیت کرے۔ ماں اپنا میک اپ کرنے میں اور گھر کو سجانے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے پہلے حق تو اس بچی کا تھا، اس کو سجاتی، اس کے دل کو سجاتی، اس کی نگاہوں کو سجاتی، اس کی پیشانی کو سجاتی۔ پہلا حق، پہلی ذمہ داری تو اس کی تھی، اس کو تو فراموش کر دیا، اس کو تو فراموش کر دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بچی پیدا ہو تو عام طور سے مائیں کیا کرتی ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد فکرمند ہو جاتی ہیں، اب بچی کے مجھے زیور بنانا ہے۔ 3 سال گزرے، معلوم ہوا بالی لے کر آ گئی بچی کے لیے۔ 10 سال کی ہوئی تو معلوم ہوا ہار لے لیا۔ 12-13 سال کی ہوئی تو پورا سیٹ خرید کے لے آئی۔ ہوتے ہوتے جب 16-17-20 سال کی ہوتی ہے تو ماں سارے زیورات بچی کے لا کے گھر پہ رکھ لیتی ہے۔ سارے زیورات کہ اکٹھا نہیں لیا جا سکتا، دھیرے دھیرے خرید لو۔ اور جب رخصتی کا وقت آتا ہے، جسم کے سارے زیورات سے وہ بچی لدی ہوتی ہے، ایک ایک انگ کا زیور اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اے ماں تو نے سارے زیور تو دیے، کان کا، ناک کا، پیشانی کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سب کا زیور دے دیا، لیکن ایک زیور دیا تو نے، دل کا زیور دیا اس بچی کو۔ دل کا بھی تو کوئی زیور ہے، دل کا زیور ہے اللہ رسول کی محبت، دل کا زیور ہے آخرت کی فکر، دل کا زیور ہے ایمان کی عظمت۔ ماں نے اگر دل کا زیور نہیں دیا تو یاد رکھیں، میں کہوں گا یہ ماں اپنی بچی کو ننگا بھیج رہی ہے، کوئی زیور اس کے پاس نہیں ہے اگر دل کا زیور اس نے نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا، مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھایا، اگر اس ماں نے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا، اس بچی پر جب کوئی افتاد آئے گی، پریشانی آئے گی تو ماں باپ کا آ کر کے سر کھائے گی۔ جب اس کو سسرال میں ستایا جائے گا تو ماں سے کہے گی، ماں کن ظالموں کے حوالے تم نے مجھے کیا ہے؟
باپ سے کہے گی ابا جو ہمارا سسر ہے یہ بڑا درندہ ہے، میرے دیور ہیں وہ مجھے ستاتے ہیں، شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا، ماں باپ کو آ کے اذیت دے گی، پریشان کرے گی، الٹی سیدھی سنائے گی۔ اور اگر ماں نے دل کا زیور دیا تھا، اللہ سے تعلق دیا تھا، مصلے پر بیٹھنا سکھایا تھا، تو اب یہی بچی کیا کرے گی؟ جب اس کو سسر ستائے، ساس ستائے، نندے ستائیں، جیٹھ ستائے، نہ باپ سے کہے گی نہ ماں سے کہے گی، بلکہ سیدھا رات کی تنہائی جب سناٹا ہو جائے گا، سب سو جائیں گے، یہ وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی، 2 رکعت نماز پڑھے گی، اور پھر اللہ سے کہے گی میرے اللہ تمام انسانوں کے دل تیرے قبضے میں، میری ساس کا دل، سسر کا دل، نندوں کا دل، جیٹھ کا دل، دیور کا دل، سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، مولا میرے سسر کا دل میرے باپ جیسا بنا دے، اے اللہ میری ساس کو میری ماں جیسا بنا دے، میری نندوں کو میری بہنوں جیسا بنا دے، میرے دیوروں کو چھوٹے بھائی جیسا بنا دے، میرے جیٹھ کو بڑے بھائی جیسا بنا دے۔ اللہ سے کہے گی، 1 دن کہے گی، 2 دن کہے گی، مہینہ بھر کہے گی، سال بھر کہے گی، کہتی رہے گی، باپ سے یا ماں سے نہیں کہے گی۔ کیوں؟ وہ کہے گی اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے، میرے باپ کے میری ماں کے قبضے میں نہیں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جیسے چاہتا الٹتا پلٹتا رہتا۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو اللہ کا تعلق دو، اللہ کا تعلق دو، اللہ سے مانگنا سکھاؤ، مصلی پر بیٹھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، ذکر سکھاؤ ان کو، تب یہ بچیاں یقینی طور پر آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گی، آپ کے لیے دعا کرنے والی بنیں گی۔ ورنہ یہ بچیاں آخرت میں ہمارا اور آپ کا دامن پکڑیں گی اور صاف کہیں گی یہ ہے میری ظالم ماں، اس ماں نے مجھے دین نہیں سکھایا، ہاں اس نے جھاڑو لگانا تو سکھایا تھا، کپڑے سینا تو سکھایا تھا، مجھے بھانت بھانت کی ڈشیں بنانا تو سکھایا تھا، ڈگریاں تو مجھے دلائی تھیں، لیکن اس ماں نے مجھے دین نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ اے اللہ یہ ظالم ماں ہے، اگر میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گی۔ باپ کا گریبان پکڑے گی اور کہے گی یہ ہے میرا ظالم باپ، اسکول کی ہوائیں تو مجھے کھلائیں، سیر سپاٹا تو مجھے کرایا، میرے اخراجات تو برداشت کیے، اور قسم قسم کے سوٹ لا کر کے مجھے پہنائے، جو مطالبہ کیا میں نے وہ میرا مطالبہ تو پورا کیا، ہر قسم کا زیور تو دیا، کہاں سے کما کے لایا نہیں معلوم، لیکن میرے اللہ اس نے میرے ایمان کی فکر نہیں کی، میرے دین کی فکر نہیں کی، میری آخرت کی فکر نہیں کی، میرے اسلام کی فکر نہیں کی، یہ ظالم باپ ہے، اے اللہ اس ظالم باپ کو میرے ساتھ جہنم میں بھیجئے۔ نہ باپ بچے گا نہ ماں بچے گی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے محترم ماؤں، میری بہنوں، خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، خدا کے لیے اپنے دین کی فکر کرو، اپنی نسلوں میں دین لانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس میں، اولاد نعمت بھی ہے امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے امانت بھی ہے، نعمت کی ناقدری کرو ناشکری ہوگی، امانت کی خلاف ورزی کرو تو خیانت ہوگی۔ اگر ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، دینی تربیت ان کی نہیں کی، تو ہم نے نعمت کی ناشکری کی ہے، پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اور اگر ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا، خیانت کی ہے، ہم خیانت کے مرتکب ہیں، خائن بھی پکڑا جائے گا اور ناشکرہ بھی پکڑا جائے گا، دونوں کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کفر و شرک کا دور ہے، چاروں طرف سے الہاد کی آندھیاں چل رہی ہیں، ردت کی آندھیاں چل رہی ہیں، شرک کے تھپیڑے ہیں چاروں طرف سے، بچنا مشکل ہے۔ لیکن جو ٹھان لے کہ مجھے اپنے ایمان کو بچانا ہے، جو طے کر لے مجھے اپنے دین کو بچانا ہے، جو طے کر لے اس سینے کو اللہ کی محبت
محبت سے سجانا ہے، اس وجود کو نبی کی سنتوں سے سجانا ہے، جو طے کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ تو آج یہاں سے آپ خواتین طے کر کے جاؤ، پہلی بات تو گھر کے ماحول کو دینی ماحول دو۔ اللہ کرے ہر گھر مسجد، مدرسہ، خانقاہ کا نمونہ بنے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ کا نمونہ بنے، کہ گھر میں عبادت بھی ہے، گھر میں تعلیم بھی ہے، گھر میں ذکر بھی ہے، تو خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ ہمارے گھر مردہ خانے نہ بن جائیں، مردہ خانے نہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو تم مردہ خانہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں نہ نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، کچھ نہیں ہوتا، سناٹا چھایا ہوا ہے، اپنے گھروں کو بھی ایسے سناٹے والا گھر نہ بناؤ کہ ہمارے گھروں میں کبھی ذکر کی آواز، کبھی تلاوت کی آواز، کبھی سیکھنے سکھانے کی آواز، کبھی اللہ کو سجدے، کبھی مناجات ہو رہی ہے، کبھی دعائیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کو دین کی بات سکھائی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کا رخ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہمارے گھروں کا رخ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر صبح اٹھتے ہی کھانا پکانا شروع، صبح اٹھتے ہی تیاریاں شروع، صبح اٹھتے ہی کپڑے کا دھلنا شروع، یہ سارے کام تو ہوتے ہیں۔ آج کی خاتون اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بڑا کام سمجھتی ہے۔ یقیناً اچھی بات ہے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے، لیکن ذرا اپنے دلوں کو بھی جھانکو، یہ دل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں دلوں میں کفر تو نہیں بھر گیا، شرک تو نہیں بھر گیا، بدعت تو نہیں بھر گئی، ان دلوں کے اندر غیر کی محبت تو نہیں بھر گئی، ان دلوں کے اندر کئی فیشن تو نہیں آ گئی، ان دلوں کے اندر دنیا پرستی تو نہیں آ گئی۔ ان دلوں پر بھی کبھی جھاڑو لگاؤ، ان دلوں کو بھی کبھی دھو توبہ سے، توبہ کے آنسوؤں سے، ان دلوں کو بھی پاکیزہ کرو، ان کو بالیدہ کرو اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس لیے طے کر کے جاؤ، اپنے گھروں کو دینی ماحول دینا ہے، اور اپنی بچیوں اور بچوں کو دینی ذہن دینا ہے، دینی تربیت کرنا ہے۔ ڈگریاں دلاؤ مگر دین و ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے ساتھ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔